بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک کے بعد ایک حکومتی شخصیت کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تسلیاں دینے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن بات نہیں بن رہی کیونکہ عوام اب کسی بھی حکومتی شخصیت پر اعتبار کرنے کو تیار ہیں ہی نہیں۔ ابھی تازہ اضافہ کس وزیر کا ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر خواجہ آصف نے تو کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو خان کے حق میں سب سے بڑی گواہی دے دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں پیچھے ہٹ رہا، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حال یہ ہو گیا ہے کہ خود تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ پریشان ہے کہ لوگ تو خود نکل آئے ہیں، ہماری نہیں سن رہے، جگہ جگہ پر سڑکیں بند کر دی ہیں۔ حال تو یہ ہوا کہ لاہور، جہاں پر مریم نواز صاحبہ کی مرضی کے بغیر ایسے کہ جی پتہ نہیں ہل سکتا، وہ پکڑ لیں گی، گرفتار کروا دیں گی، اور دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بعد کی بات ہے، پہلے تو بندہ اٹھایا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا۔ اب وہ پولیس کو بھی بتا رہی ہیں سخت سے سخت ایکشن لینے کا، ویسے تو کہہ رہی ہیں جی شکایات نہ آئے، فلاں نہ آئے، لیکن جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہو تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گھروں میں چھاپوں کی اطلاعات پھر آئیں، اور رات گئے تک یہی کہ چھاپے مارے، گرفتار کریں، کیونکہ مختلف جگہوں پر، لاہور کی مختلف جگہوں پر، مختلف سڑکوں پر لوگ خود سے نکل آئے، کسی لیڈر کے بغیر نکل آئے۔ کہیں خبر آ رہی ہے بند روڈ بند کر دی، کہیں کوئی روڈ بند کر دی، اور خیبر پختونخوا میں تو سپلائی بند کر دی، تیل اور گیس کی سپلائی تک بند کر دی، اور لوگ خود نکل آئے۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، جب تک خان کے علاج کے لیے پراپر طریقے سے ان کو ہاسپٹل نہیں جایا جاتا، ہم یہ سڑکیں نہیں کھولیں گے۔ نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اب شاید وفاقی حکومت کا خیال ہے کہ اچھا یہ سڑکیں بند رہیں گی، یہ سب کچھ بند رہے گا تو لوگ خود سے دوسری طرف سے نکل آئیں گے، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی ٹکراؤ کی، لوگ تنگ آ جائیں گے۔ لیکن کیا اس کے بعد یہ ہوگا کہ جی تحریک انصاف کے لوگ اب گھروں میں چلے گئے اور دوبارہ نہیں آئیں گے؟ یہ ایک نیو نارمل کریٹ ہو گیا ہے کہ اب لیڈرشپ کی کال کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور لوگ خود سے، جب کوئی ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ جی خان کی صحت کے لیے ہمیں تسلی نہیں ہو رہی، یہ وفاقی وزراء کی نہیں ہم مانتے، اپنے لوگوں کی نہیں مانتے کہ جی ان کو ہاسپٹل میں جب تک نہیں شفٹ کیا جاتا تو وہ تو جگہ جگہ سے نکل آئیں گے اور اس طرح بندش کر دیں گے، سڑکوں کی بندش ہو جائے گی، نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، تاکہ تیل اور گیس کی سپلائی بند۔ یہاں تک حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اب لیٹسٹ اضافہ ہوا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا، جنہوں نے آ کر بتایا کہ اینک کے ساتھ عمران خان کی آنکھ 70% درست ہے، جبکہ دوسری آنکھ کا ویژن 6/6 ہے۔ یہ انہوں نے بیان دے دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے پتہ کیا ہے، جو گئے تھے ڈاکٹرز ان کی طرف سے جو رپورٹ ہے، اچھا وہ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، ان تک پہلی پہنچ گئی، یعنی سرکار کو جواب دیں نا، وہ جو ڈاکٹرز گئے وہ سرکار کو جواب دیں ہیں، نہ وہاں فیملی ہے، نہ عمران خان کا پرسنل ڈاکٹر ہے۔ یہ ضرور کہا گیا کہ جی ان کے پرسنل ڈاکٹر کو بعد میں بتایا گیا ہے، کافی دیر گفتگو ہوئی ہے ان سے، ان کو تفصیل بتائی گئی ہے، لیکن وہ موجود نہیں تھے وہاں پر۔ اب حکومت خود کہے گی، سپریم کورٹ حکومت کی، سرکار حکومت کی، ڈاکٹرز حکومت کی پسند کے گئے، اڈیالہ جیل حکومت کی، بیانات حکومت کے، تو مجھے بتائیے کہ کون مانے گا؟ جب سب چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں تو کہیں گے جی انہوں نے اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کروا لی ہے۔ پہلے بھی تو یہ کہتے رہے کہ جی عمران خان بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ تو یہ کھاتا ہے، فلاں کرتا ہے، بعد میں کہنے لگے ہاں جی اس کی آنکھ خراب ہوئی، ہم لے گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ 70% ٹھیک ہے۔ یہ خبریں ضرور ہیں کہ انجیکشن کے بعد کچھ بہتری آئی ہے، لیکن کیا یہ بہتری اب چلتی رہے گی؟ یہ 70% ویژن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ کیا خان صاحب نے بھی اتنی ہی بہتری محسوس کی ہے؟ کیونکہ آخری بیان جو سلمان صفدر کے ذریعے آیا تھا وہ تھا کہ جی 85% تو بنائی جا چکی ہے، یہ بات آئی تھی۔ خیر، اب یہ بیانات تو سرکاری ہیں، لیکن ایک سرکاری بیان جو عمران خان کے حق میں آیا ہے وہ ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا۔ یہ جرمنی میں گئے ہوئے تھے، وہاں کوئی سیکیورٹی کانفرنس تھی، وہاں پر نوجوان مصنف ہیں سعود بن نعمان، انہوں نے جب ان کا انٹرویو کیا تو سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ انہیں علاج کے لیے باہر بھیجا جائے، یہ سب ایسی باتیں ہیں، باتیں کی جاتی ہیں جی وہ فلاں جگہ یا خان صاحب باہر جانا چاہتے ہیں یا جانا چاہیں گے۔ نہیں، خواجہ صاحب خود گواہی دے رہے ہیں کہ جی خان نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ سلمان صفدر نے جو رپورٹ پیش کی اس میں ہے کہ سروائیول کے لیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے میں تو صرف وہ مانگ رہا ہوں، وہ بھی نہیں دی جاتی۔ سوچئے ذرا، قید تنہائی الگ سے ہے، بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی تھی، ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی جا رہی تھی، بچوں سے تو چلو بات کروا دی گئی، فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی، تو یہ بنیادی چیزیں وہ نہیں ہو رہی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے جی ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، بہت سے لوگ ان سے رابطے میں ہیں، لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں جی پارلیمنٹ میں دھرنا جاری رہے گا، کیونکہ خبر یہ آئی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، اب
سڑک پر آمد و رفت جاری ہو چکی ہے. اسی طرح پارلیمنٹ لاجز میں دھرنا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے, اس کو کھول دیا گیا ہے. تو چیزیں اس لحاظ سے نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں. باقی ابھی تک کی اطلاعات یہی ہے کہ کوہاٹ خوشحال گڑھ میں دھرنے کی وجہ سے راولپنڈی جانے والی ٹریفک مکمل جام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جب تک خان کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا جاتا ہم دھرنا ختم نہیں کریں گے. اسی میں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ سوابی میں بھی بڑی تعداد کارکنوں کی جمع ہوتی رہی. وہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں کہ جی ہم نے تو جانا ہی ڈی چوک ہے, بس اب ہم ڈی چوک جائیں گے, یہاں سے آگے بڑھیں گے. اب آپ دیکھیے خیبر پختونخوا میں لوگ نکلتے ہیں, وہاں پر حکومت ہے تحریک انصاف کی. یہ بھی ہوا کہ وہاں پر اگر پولیس نے کوئی ایکشن لیا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے, تو پولیس کے خلاف ایکشن لے لیا کیونکہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی. لیکن پنجاب میں تو حالات اور ہیں, لہٰذا پنجاب کے لوگ جا کر مل رہے ہیں سوابی میں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ کہ وہاں سے ہم شاید ڈی چوک کی طرف آ جائیں. میں نے بتایا لاہور میں لوگ نکلے ہیں, معاملہ اب لاہور تک پھیل گیا ہے, یہ بات بڑھ رہی ہے. پھر یہ جو کام ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان نے کرک سے تیل اور گیس کی سپلائی لائن بند کر دی, یہ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جب بھی اب احتجاج ہوگا وہ سمجھیں گے اچھا اب اس طرح کے کام ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیڈر پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے, کہ اس پر پہلے گولیاں چلیں, قاتلانہ حملہ اس پر ہوا, وہاں سے وہ بچا تو اس کے بعد اس پر مقدمات کی بھرمار کر دی, اس کو گرفتار کر دیا, 2.5 سال سے وہ گرفتار ہے, پھر 300 مقدمے اس پہ بنا دیے, عدت جیسا کیس بھی اس پر بنایا, تنہائی میں اس کو رکھا ہوا ہے, فیملی سے ملنے نہیں دے رہے, اب اس کو پراپر علاج نہیں دے رہے, اسپتال بھی نہیں شفٹ کر رہے, تو وہ اب کہاں لیڈرشپ کی سنیں گے؟ وہ کہیں گے جی تم بھی کمپرومائزڈ ہو, تم ہمیں نکلنے نہیں دیتے, تمہیں احتجاج نہیں کرنے دیتے. تو لوگ جب خود سے نکلتے ہیں, لیڈر کے بغیر نکلیں گے تو پھر حالات تو کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. اب معیشت کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ یہ جو ابھی تحریک انصاف کے دھرنے ہیں یا شکایتیں ہیں یا ان کا احتجاج ہے, عام عوام بھی اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. اب دیکھیے نا کیا ہوا کہ 5 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے, 7.25 روپے, 7 روپے 32 پیسے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی ہے. اب کہیں گے مہنگائی کنٹرول ہے, بھئی ہر چیز کی قیمت اب اور بڑھے گی. 100 روپیہ تو صرف ٹیکسز کی مد میں پیٹرول میں لیا جا رہا ہے, 100 روپیہ, اتنا برا حال ہے. ابھی میں آپ کو معیشت کی دیگر خبریں بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا کیا چھپایا جا رہا ہے, حالات کس نہج تک پہنچ گئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سہیل وڑائچ صاحب اور مظہر عباس صاحب, حامد میر, یہ فیض میلے میں موجود تھے. فیض احمد فیض مشہور معروف شاعر, ان کی یاد میں یہ ایک فیسٹیول ہوتا ہے. وہاں پر کیا ہوا کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, یہ بات ہوتی تھی. اور فیض نے بھی لکھا تھا کہ کیا بول کے لب آزاد ہیں تیرے, تو کیا آپ کے لب آزاد ہیں؟ مظہر عباس صاحب سے پوچھا تو مظہر عباس نے جواب دیا کہ میں نے صحافت کا اس سے بدترین دور نہیں دیکھا. تو آپ دیکھیے اس پر تالیاں بجیں, یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں نے بڑے دور دیکھے, کوڑے لوگوں کو مارے جاتے تھے, صحافیوں کو, بڑا کچھ ہوتا تھا, لیکن اس سے بدترین دور نہیں دیکھا میں نے جو آج ہے. یہ تو حال ہے. پھر یہی نہیں, اس میں سہیل وڑائچ صاحب بھی بول اٹھے کہ یہ پہلی بیوقوف حکومت ہے جس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ سچ آپ کے حق میں جا رہا ہے یا آپ کے خلاف. تو یہ فیض فیسٹیول میں پھر یہ جملے پر بھی تالیاں بجنا شروع ہو گئیں. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, حال اس حکومت کا یہ ہے کہ 700 ملین یعنی 70 کروڑ ڈالر چائنا کو واپس کرنے پڑے ہیں آخرکار. انہوں نے رول اوور نہیں کیے ان کی چائنیز بینک نے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ کر جاؤ, بتانا نا, یو ای کو نہ پتہ لگ جائے, کیونکہ ان کو یہ ہوگا کہ ہم نے تو 2 مہینے کے لیے رول اوور کیا ہے 6.5% سود پر, اگر تم چائنا کو 70 کروڑ دے سکتے ہو تو ہمارے بھی 2 ارب ڈالر واپس کرو. تو ہم کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, ہم نے 7 ارب ڈالر سے زیادہ دینے ہیں, جبکہ اپنے ہمارے اس وقت اسٹیٹ بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں 4.75 نہیں, یہ تقریباً 4.2 ارب ڈالر یہ ہمارے اپنے پڑے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ واپس ہم نے لوگوں کو اس سے زیادہ کر رہے ہیں. تو ہماری معیشت کس طرف جا رہی ہے؟ یہ علی خضر ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں جی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ گئی, لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس اپنے ریزروز ہیں 4.3 ارب ڈالر, اور ایکسٹرنل پبلک ڈیپٹ اینڈ لائبلٹیز آر ایٹ $7.2 بلین ڈیورنگ 2025. تو 2025 کی بات کریں تو 7.2 ارب ڈالر کی لائبلٹیز تھیں, 4.3 ارب ڈالر اپنے پاس تھے. تو لائبلٹیز زیادہ ہیں, اپنے ڈالرز کم ہیں. تو یہ تو حال ہے. جب حالات ایسے ہوں گے تو ملک میں کیا آپ اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ کچھ ایسا نہیں ہے. تو لوگوں میں بے چینی اس لیے بڑھ رہی ہے, اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو معاشی حالات بنتے چلے جا رہے ہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, کوئی بہتری نہیں آ رہی,
اب ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ IMF کی طرف جانا ہی پڑنا ہے، IMF شاید ابھی مزید سخت ہو جانی ہے، تو کیا بنے گا آپ کا؟ IMF کے پاس جا کر بھی حالات بہتر نہیں ہوئے. تو ابھی تو یہ صرف تحریک انصاف کے لوگ نکل رہے ہیں، خود سے نکل رہے ہیں، تیل گیس کی سپلائی بند کرنے لگے ہیں، اس میں عام عوام بھی شامل ہو گئے ان کارکنوں کے ساتھ. تو کیا حالات بنیں گے؟ اللہ حافظ.